وسیم رضوی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے محمد نام کی ایک کتاب لکھی ہے، جو خود ایک ملعون، مطرود، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا مرتد انسان ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ اور دہشت گرد بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داغدار بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ اور آپ کے غزوات کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگجو ثابت کرنے کی ناپاک سعی اور کوشش کی ہے۔ ایسے میں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ڈیفینس کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے دفاع کریں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت کو، سچی سیرت کو ہر زبان میں عام کیا جائے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، کنڑ میں، بھوجپوری میں، بنگالی میں، ہر زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی سیرت کو عام کیا جائے۔ اور اس کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم ناآشنا اور نابلد ہوں گے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ڈیفینس نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہے اس کی وجوہات کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی ہے اس کو لے کر دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رنگیلا رسول لکھا گیا، اس کے جواب میں ثناء اللہ امرتسری نے مقدس رسول لکھی، لیکن اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، کیا مصلحتیں تھی، کیا حکمتیں تھی، کیا نیک نیتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی ہے، ان چیزوں کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑنے کی بنیادی طور پر 2 وجوہات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ الحج سورہ نمبر 22 پارہ نمبر 17 کے آیت نمبر 39 اور 40 کے اندر بیان کیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، جنگ کی پرمیشن دی جا رہی ہے جن کے اوپر ظلم و ستم ہوا، جن کو مشق ستم بنایا گیا، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن کو ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا، جن کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا صرف جرم اتنا تھا ان یقولوا ربنا اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اپنے جبی کو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے خم کریں گے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے خم نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو مشق ستم بنایا گیا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنگ کرنے کی اجازت دی ہے۔ پہلی وجہ۔ جنگ کرنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی اس کے پیچھے دعوت و تبلیغ کی مصلحت پوشیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرنا چاہ رہے تھے، دشمنان اسلام تک، غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى الشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کے جانب بھیجا، جنگ کرنے کے لیے بھیجا، اور بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ دیکھو تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ان کے پاس اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی اور ان کی کتاب کے اندر میری نبوت اور رسالت کا تذکرہ موجود ہے، میرے صفات ان کے کتاب کے اندر موجود ہے، لہٰذا سب سے پہلے انہیں شہادتین کی دعوت دینا، اگر وہ شہادتین کو ایکسیپٹ کر لے، دعوت اسلام کو مان لے تو ان سے جنگ نہیں کرنا۔ گویا کہ جنگ کرنے کی مصلحت دعوت و تبلیغ تھی۔ ایک دوسری دلیل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا دیا، اور قلعہ کو فتح کرنے کے لیے جو بھیج رہے تھے، جھنڈا دے کر بھیج رہے تھے،
تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کی کہ اے علی، اس بات کو یاد رکھنا، اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ اندازہ کیجئے، جنگ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں لیکن نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ اگر تمہارے ہاتھ پہ ایک شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں، جو غزوات کیے ہیں، اس کے پیچھے دعوت و تبلیغ کی مصلحت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی، اس کی کیا حکمتیں تھیں، کیا نیک نیتیں تھیں، کیا مصلحتیں تھیں، اس کے تعلق سے میں نے ایک مفصل تقریر کی ہے۔ آپ اس تقریر کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کی حکمتوں کو جان سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ اور فہم عطا فرما، آمین۔